السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسم اور اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور کا نام ہو، مثلاً احمد، بلی، پھل، میز، شہر وغیرہ۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی کہ وہ کلمہ جس میں کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو یا جانور کا نام ہو۔ اب اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، شخص کی مثال دی گئی ہے احمد، جانور کی مثال دی گئی ہے بلی، جگہ کی مثال دی گئی ہے شہر، پھل جو ہے چیز کی مثال ہے اور میز بھی چیز کی مثال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بھی آپ کے دماغ میں آئے کہ اسم کیا ہے، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا جانور کا نام۔ اب اسم کی اقسام کی طرف جاتے ہیں۔ اسم کی اقسام۔ اسم کی دو بڑی اقسام ہیں، اسم معرفہ یعنی خاص نام اور اسم نکرہ یعنی عام نام۔ تو پہلے ہم اسم معرفہ پڑھیں گے۔ اسم معرفہ یعنی خاص نام، وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، لیکن اسم معرفہ کیا ہے؟ خاص نام ہے۔ یہ بھی کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کا ہی نام ہے، لیکن خاص نام ہے۔ آئیں اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں، جس سے آپ کو اسم معرفہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ مثلاً علامہ اقبال۔ علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے ایک خاص شخصیت ہیں، ہمارے شاعر مشرق ہیں، قومی شاعر ہیں ہمارے۔ اس کے بعد ہے گلاب کا پھول۔ یہاں پہ کوئی سمپل پھول نہیں بتایا گیا، بلکہ انڈیکیٹ کیا گیا گلاب کا پھول۔ بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، بادشاہی مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے، باقاعدہ نام ہے، اس لیے اس میں معرفہ میں آتی ہے۔ دیوار چین۔ آپ کو پتہ ہے دیوار چین بھی دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجائب ہے، تو یہ بھی اس میں معرفہ یعنی خاص نام ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اس لیے یہ بھی اس میں معرفہ میں ہے۔ دریائے سندھ، کیونکہ یہ دریا کا نام ہے، ایک سمپل دریا لکھا ہوتا تو وہ شاید اس میں نکرہ ہوتا، لیکن یہاں پہ کیونکہ بتایا گیا ہے دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے اور یہ اس میں خاص نام ہے، اس لیے اس میں معرفہ میں ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو اس میں معرفہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی خاص چیز، جگہ، شخص یا جانور کے نام کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم انہی مثالوں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ مثلاً علی اسکول جا رہا ہے۔ علی ایک نام ہے، اٹ سیلف اس کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ علی جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے۔ اگر علی کی جگہ یا لڑکا ہوتا تو لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں نکرہ میں آتا، لیکن کیونکہ یہاں پہ ایک بندے کا بتایا گیا علی، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے۔ دوسرا ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں، اس لیے یہ اس میں معرفہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے گلاب کا پھول۔ باغ میں بہت سے گلاب کے پھول ہیں۔ اس کے بعد ہم دریائے سندھ کا دیکھیں گے، پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں معرفہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم اس میں نکرہ پہ جاتے ہیں۔ اس میں نکرہ یعنی کہ عام نام۔ پہلے اس کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو مثالوں سے اور اس کے بعد اس کو جملوں سے سمجھیں گے۔ اس میں نکرہ یعنی عام نام، وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسم نام کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کی اقسام پڑھی، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ یعنی خاص نام ہوتا ہے، اس میں نکرہ یعنی عام نام۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو کسی عام شخص کے لیے، عام جگہ کے لیے یا عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں پھول، یعنی کہ اوپر دیکھیں اس میں معرفہ میں ہم نے پڑھا تھا گلاب کا پھول، یہاں پہ کیا ہے؟ پھول، کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے، ہمیں کلیئر نہیں بتایا گیا، یہ کوئی بھی عام پھول ہو۔ اس میں معرفہ میں علی تھا یعنی خاص نام تھا، ایک بندے کا نام تھا۔ یہاں پہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، اس لیے اس میں نکرہ میں آیا۔ شاعر، یہاں پہ دیکھیں کوئی اسپیسیفک شاعر نہیں بتایا گیا، کوئی خاص نام نہیں بتایا گیا، سمپل ایک شاعر بتایا گیا، اس لیے اس میں نکرہ میں ہے۔ اوپر اس میں معرفہ میں ہمیں علامہ اقبال کا بتایا گیا تھا کہ علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہیں اور ان کا باقاعدہ نام بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے علاوہ اگر وہاں پہ غالب، میر تقی میر، میر درد، امجد اسلام امجد، کسی کا بھی نام آتا وہ اس میں معرفہ میں آتا۔ یہاں سمپل ایک شاعر کا بتایا گیا، اس لیے اس میں نکرہ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ مسجد دیکھیں، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں نکرہ میں ہے۔ اوپر ہمیں جو تھا وہ بادشاہی مسجد دی گئی تھی، خاص نام تھا، اس لیے وہ اس میں معرفہ میں آیا تھا۔ یہاں پہ نیچے اس میں نکرہ میں دریا ہے، دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں نکرہ میں ہے، کوئی اسپیسیفک دریا یہاں نہیں بتایا گیا۔ اوپر ہمیں دریا سندھ بتایا گیا تھا، خاص نام تھا، اس لیے وہ اس میں معرفہ میں آیا تھا۔ یہاں پہ شہر ہے، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں نکرہ میں ہے۔ کتاب، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچھ نہیں بتایا گیا، کوئی کتاب کا نام نہیں بتایا گیا، اس لیے یہ عام نام ہے اور یہ اس میں نکرہ میں آئے گا۔ اوپر ہمیں قرآن مجید کتاب کا خاص نام بتایا گیا تھا، اس لیے وہ اس میں خاص نام تھا اور وہ اس میں معرفہ میں آیا تھا۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے استعمال ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلاً پھول، لڑکا، شاعر، مسجد، دریا، شہر، کتاب وغیرہ۔ تو سے ہم اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لڑکا، پہلے لڑکا تھا تو لڑکا کھیل رہا ہے،
پھر ہے شاعر، ہر شاعر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ پھر ہے پھول، باغ میں بہت سے پھول ہیں۔ اس کے بعد ہے دریا، ہمارے گھر کے پاس سے دریا بہتا ہے۔ پھر ہے کتاب، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ اس میں نقرہ بھی کمپلیٹ ہوا یہاں پر۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک سوال دیا گیا ہے، سوال ہے اوپر دی گئی مثالوں میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ الگ کریں۔ اوپر ہمیں اس میں معرفہ دیا گیا تھا، اس میں نقرہ دیا گیا تھا۔ پہلے آپ کوشش کریں کہ خود پریکٹس کر کے اس کو الگ کریں۔ اس میں معرفہ کے کالم میں لکھیں اور اس میں نقرہ کو اس میں نقرہ کے کالم میں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر لیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کو یہاں نیچے سالو کیا ہوا اس ویڈیو میں مل جائے گا، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اسم کی دو بڑی اقسام، اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ پڑھا، ان کو مثالوں کے ساتھ اور جملوں کے ساتھ پڑھا۔ پھر ہمیں نیچے ایک کوسچن دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ چینل ایزی لیسنز 101 کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔